السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز، اور آج ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے تبصرے کے لیے وہ بہت ہی دلچسپ کتاب ہے، اور اس کا انتخاب کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ یہ کتاب ہے ایلس ان ونڈرلینڈ۔ ایلس ایڈونچر ان ونڈرلینڈ جو ہے وہ ایک جس کو مختصر طور پر ایلس ان ونڈرلینڈ کہا جاتا ہے، یہ ناول 1865 میں لوئس کارول ایک انگریز مصنف نے لکھا۔ اس میں ایک بچی جس کا نام ایلس ہے، یہ اس کی کہانی ہے، جو خرگوشوں نے جو ایک سوراخ کھودا ہوا تھا اس میں گر جاتی ہے، جہاں اس بچی کا سامنا ایک نئی عجیب دنیا سے ہوتا ہے۔ اور یہ کہانی جو ہے وہ دنیا بھر میں ترجمہ ہوئی مختلف زبانوں میں، اور بچوں اور بڑوں دونوں میں جو ہے وہ بالکل زبردست مقبول ہے۔ اچھا، اس کی انتخاب کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جو ٹاپ 50 ناول کا انتخاب بھی کیا جائے، ٹاپ 100 کا ناول کا انتخاب کیا جائے، فکشن کا انتخاب کیا جائے، تو اس کا شمار جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ 1865 سے لے کر اب تک یہ معروف ہے، اور آج ہم جن چیزوں کا اس میں ذکر کریں گے اس میں 2-3 چیزیں تو خاص طور پر ہیں کہ یہ جو ہے ناول، اس کی کہانی کا پس منظر اور تخلیق جو ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کتاب میں ریاضی اور منطق کے تصورات کیسے استعمال ہوئے ہیں، اور ونڈرلینڈ کے مشہور کرداروں اور ان کی علامتی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے، اور ایک یہ بھی کہ یہ آج تک کیوں مشہور ہے، اس پہ تو بات ہم کریں گے۔ ایک پوڈ کاسٹ ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے جو تفصیل سے اس کا تبصرہ کرے گا، اور مختلف سورسز کا ہم نے سہارا لیا ہے، کوئی 7-8 سورسز جن لوگوں نے یہ کتاب پڑھ کر اس پر تبصرہ کیا، اس کے کرداروں کے بارے میں لکھا، اس کی نفسیات پر لکھا، اور یہ کہ فلم اور تھیٹر جیسے جو ہے تبدیلیوں کا اس میں ذکر موجود ہے، تاریخی اہمیت جو ہے اس کی کیا ہے، اور یہ ایک قسم کا لازوال ثقافتی ورثہ جو ہے وہ ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں تو ہم کسی بھی جب ناول کا اور یا کتاب کا تبصرہ کرتے ہیں تو اس میں کرتے ہی ہیں۔ میں ایک اور بات بھی اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو بچوں کا ادب ہے، اچھا بچوں کا جو فیلڈ ہے یہ میرا پسندیدہ جی ہے، میں نے اس پہ کام بھی کیا، اس پہ لکھا بھی، ناول بھی لکھے، ڈرامے بھی اس پہ بنائے، پروگرام بھی بنائے، اور بہت کچھ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن صاف ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ چیزیں اگر آپ پازیٹیو کرنا چاہتے ہیں تو مشکل ہے، لیکن نیگیٹو کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہے۔ تو وہ جو بچوں کی ضروریات کو ذہن میں رکھ کر تخلیق کیا گیا ادب ہوتا ہے نا، اس کو ہم ادب اطفال یا بچوں کا ادب کہتے ہیں، اور یہ ہر زبان میں جو ہے اس کو تخلیق ہوتی ہے۔ اور اردو میں جو ادب ہے اگر اس پہ بات کی جائے تو ایک تو خیر کم لکھا گیا ہے، لیکن جو کم لکھا گیا ہے وہ بھی سامنے نہیں آیا۔ اچھا، یہاں میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا، دعویٰ اکیڈمی میں ایک شعبہ ہوتا تھا بچوں کا ادب، جس نے بےحد کام کیا، لیکن وہ بھی جس طرح اب دعویٰ اکیڈمی کو بند کر دیا گیا تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اطفال بچوں کا جو کام تھا وہ بھی کہیں کباڑ میں بیچ دیا گیا ہوگا۔ تو اردو میں جو ادب ہے اس کی ابتدا جو ہے وہ ناصر خسرو کی خالق باری سے مانی جاتی ہے، جو پچھلے وقتوں کے نصاب میں شامل رہی۔ میر تقی میر نے بھی بچوں کے لیے مولی بلی، گھر کا حال اور بکری اور کتے، مصنوعیاں وغیرہ لکھی، اور بچوں کے لیے پہلی بار باضابطہ طور پر نذیر اکبر آبادی نے لکھا۔ تل کے لڈو، ہرن کا بچہ، تربوز، گلیری کا بچہ، اور کنکوے اور پتنگ اور معصوم بھولے بھالے وغیرہ، ان کی بہت ساری نظمیں جو ہیں بہت ہی مقبول ہوئی ہیں، اور بڑا ایک سمجھو کہ جس طرح سے عوامی شاعر ہوتا ہے اسی طرح سے وہ مشہور ہوا۔ اسماعیل میرٹھی تو بچوں کے شاعر ہی کے طور پر مشہور ہوئے، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے بچوں کی نصابی کتب بھی جو ہیں وہ تصنیف کی۔ اس کے علاوہ غالب حالی، شبلی، چکبیست، اکبر آبادی، علامہ اقبال، حفیظ جلندی اور اختر شیرانی وغیرہ نے بھی بچوں کے لیے بہترین نظمیں لکھی، جبکہ محمد حسین آزاد، نذیر احمد،
اور پریم چند، خواجہ حسن نظامی، عظیم بیگ چوتائی، امتیاز علی تاج، عابد حسین، محمد مجیب، مرزا ادیب، صالح عابد حسین اور قرۃ العین حیدر وغیرہ نے بھی بے شمار مضمون اور ناول، ڈرامے، کہانیاں بچوں کے لیے لکھی۔ ایک بڑی اہم بات جو میرے لیے بھی آج معلومات کا اضافہ تھا وہ یہ تھا کہ بچوں کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے رضیہ بٹ کا ناول جو ہے مسرتوں کا شہر ادبی اطفال میں ممتاز مقام رکھتا ہے، اور یہ ادبی اطفال کے بہترین ناولوں میں سے ایک ہے۔ میں نے نہیں پڑھا اور میں آج تلاش کروں گا کہ یہ کہاں سے مل سکتا ہے۔ تو اچھا، وجہ اس کی یہی ہے کہ دیکھیں میں نے کتنے نام لیے آپ کے، ان کے نام تو موجود ہیں انٹرنیٹ پہ بھی، انسائکلوپیڈیا میں بھی، ادھر ادھر بھی کہیں تلاش کریں تو مل جاتے ہیں کہ بچوں کے ادب میں اردو میں کیا کام ہوا، لیکن یہ اویلیبل نہیں ہے۔ اور ضرورت اس بات کی تھی، جس طرح سے یہ جو بڑے بڑے ادارے بنائے گئے ہیں، اکیڈمی ادبیات، اور اس میں بچوں کا شعبہ بھی ہوتا، اور یہ ساری چیزیں ان لوگوں کی لا کے اس کو اردو میں، انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا، بتایا جاتا دنیا کو کہ ہم بھی بچوں کے لیے لکھتے ہیں، کچھ انعامات رکھے جاتے، شاید اسی سے ہمارے ادیب جو ہیں وہ لکھنے پہ مائل ہو جاتے کہ شاید کچھ 4 پیسے بھی لکھنے کے مل جاتے ہیں۔ تو یہ لیکن ہم اوور آل ہم نے جو ہمارے جو میڈیا ہے، ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے، ریڈیو ہے، پرنٹ ہے، ہم نے بچوں کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دی، میں کسی اور طرف نکل گیا۔ لیکن آج کے ناول کا انتخاب جو ہے وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ بچوں کے لیے لکھنا مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ احمد ندیم قاسمی صاحب سے ایک مرتبہ درخواست کی تو انہوں نے کہا کہ میں بچوں کے لیے لکھنا بہت مشکل ہے، لیکن جب بھی میں لکھوں گا تو میں آپ کے لیے لکھوں گا۔ لیکن زندگی نے موقع نہیں دیا اور میں بھی ان سے دوبارہ رابطہ نہیں کر سکا کہ ان کے پیچھے پڑ جاتا کہ نہیں آپ لکھیں کچھ بچوں کے لیے۔ لیکن آج جو حیات ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ یہ ایک قومی فریضہ ہے کہ بچوں کے لیے ایک نظم جو ہے وہ ضرور لکھ جائیں، ایک کہانی ضرور لکھ جائیں، تاکہ آپ کی زندگی کے بعد وہ کہا جائے کہ آپ نے بچوں کے لیے کام کیا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مستقبل ہے، لیکن اس مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو آج جس ناول کا انتخاب کیا گیا بہت ہی دلچسپ مزے کی کہانی ہے، یہ ضرور اس کو آپ پڑھیے گا اور دیکھیے گا کہ اس میں جو ہے کیا آپ کے لیے نیا ہے۔ یہ ایک اس میں بہت ہی جامع جو ہے وہ تجزیہ جو ہے اور جائزہ جو ہے اس میں پیش کیا گیا ہے، اور پوڈ کاسٹ کی صورت میں ہے، اس سے یہ اور بھی جو ہے وہ دلچسپ ہو گیا ہے۔ تو سنتے ہیں جی۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم کسی خیال، کسی معلومات یا کسی دلچسپ چیز کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایک بالکل ہی نئی اور عجیب و غریب دنیا میں پہنچ جائیں؟ بالکل، ایک خرگوش کے بل میں گرنے کی طرح۔ جی بالکل۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے ہی سفر پر نکلنے والے ہیں جس نے نسل در نسل انسانوں کی سوچ کو ایک نیا رخ دیا ہے۔ صحیح۔ ہم بات کر رہے ہیں دنیا کی مشہور ترین کہانی ایلسز ایڈونچرز ان ونڈرلینڈ کی، اور اس کے جو انتہائی دلچسپ مصنف ہیں لوئس کیرول، ان کے بارے میں۔ یہ بظاہر تو بچوں کی ایک بہت ہی سادہ سی کہانی لگتی ہے، لیکن اس کے اندر بے شمار پرتیں، راز اور معنی چھپے ہیں۔ بالکل۔ آج کی اس گفتگو کے لیے ہم نے مختلف اور مستند ذرائع کو اپنی بنیاد بنایا ہے، جن میں ویکیپیڈیا کے مختلف مضامین ہیں اور سی بی ایس نیوز کی ایک بہت ہی تفصیلی رپورٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کورس ہیرو کی ایک شاندار تجزیاتی قسط اور بایوگرافی کے کچھ بہترین مضامین بھی شامل ہے۔ جی ہاں، اور ہمارا مقصد یہاں صرف بچوں کی کسی کہانی کو دہرانا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کہانی کے پیچھے چھپے جو نفسیاتی، ریاضیاتی اور تاریخی راز ہیں ان سے پردہ اٹھانا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے گرمیوں کی دوپہر میں محض ایک کشتی کے سفر کے دوران سنائی گئی ایک خیالی کہانی نے بچوں کے ادب کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ بالکل، اور اس موضوع کی سب سے خاص بات جو ان تمام ذرائع کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد بڑی شدت سے ابھر کر سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کہانی صرف بچوں کے لیے لکھی گئی کوئی عام سی چیز نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر اس کا گہرائی سے تجزیہ کیا جائے تو میری نظر میں یہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک آئینہ ہے۔
مطلب یہ ایک ایسی کہانی ہے جو 19ویں صدی کے وکٹورین معاشرے کی حقیقتوں کا نقشہ تو کھینچتی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر آج کے جدید دور میں رہنے والے انسان کی الجھنوں پر بھی اتنی ہی پوری اترتی ہے نا؟ جی ہاں بالکل، اس میں چھپا ہوا طنز، اس کا فلسفہ اور اس کی نفسیاتی گہرائی واقعی اسے ایک لازوال شاہکار بناتے ہیں۔ جب ہم اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ محض ایک خواب نہیں تھا، بلکہ حقیقت پر ایک بہت گہرا تبصرہ تھا۔ اچھا، آئیے اس کی تفصیل میں جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 4 جولائی 1862 کا دن تھا اور آکسفورڈ کی دریائے ٹیمز، جسے مقامی طور پر آئسس بھی کہا جاتا ہے، وہاں ایک کشتی کا سفر شروع ہوا۔ اس کشتی میں لوئس کیرل، جن کا اصل نام دراصل چارلز ڈاجن تھا، وہ اپنے ایک دوست اور لیڈیل خاندان کی 3 چھوٹی بچیوں کے ساتھ سوار تھے، اور ان بچیوں میں ایک 10 سالہ بچی بھی تھی جس کا نام ایلس لیڈیل تھا۔ بالکل، یہ ایک عام سی دوپہر تھی اور سفر کے دوران بچیوں کا دل بہلانے کے لیے چارلز ڈاجن نے ایک خیالی کہانی سنانا شروع کی۔ ایک ایسی کہانی جس میں ایک بچی ایک سفید خرگوش کا پیچھا کرتے ہوئے ایک گہرے بل میں گرتی ہے اور ایک عجیب و غریب دنیا میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ سوچنا کتنا حیران کن ہے کہ ادب کی اتنی عظیم کہانی کی شروعات کسی بند کمرے میں بیٹھ کر نہیں، بلکہ محض ایک اتفاقی تفریحی سفر میں ہوئی۔ یہ واقعی اس کہانی کا ایک بہت ہی خوبصورت پہلو ہے، اور یہاں چارلز ڈاجسن کی شخصیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ کوئی عام کہانی کار نہیں تھے، بلکہ دراصل آکسفورڈ یونیورسٹی میں ریاضی کے پروفیسر تھے۔ اچھا، وہ ایک انتہائی نجی، خاموش طبع اور کسی حد تک تنہائی پسند انسان تھے، جنہیں عام لوگوں کی نسبت بچوں کے ساتھ وقت گزارنا اور انہیں نت نئی کہانیاں سنانا زیادہ پسند تھا۔ صحیح ہے۔ اس دن کشتی میں سنائی گئی وہ کہانی 10 سالہ ایلس لیڈیل کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ اس نے ڈاجسن سے ضد شروع کر دی کہ وہ اسے کاغذ پر لکھ کر دیں۔ اب چونکہ ڈاجسن ایلس کو بہت مانتے تھے تو انہوں نے اس پر کام شروع کیا، اور کافی محنت کے بعد کافی محنت کے بعد 1864 میں انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک مکمل مسودہ تیار کیا، اور اس کے خاص بات یہ تھی کہ اس میں موجود تصویریں بھی خود ڈاجسن نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھیں۔ انہوں نے یہ مسودہ ایلسز ایڈونچرز انڈر گراؤنڈ کے نام سے ایلس کو کرسمس کے تحفے کے طور پر پیش کیا۔ اور وہ مسودہ صرف شروعات تھی، مطلب جب اسے باقاعدہ شائع کرنے کا مرحلہ آیا تو جو کچھ ہوا وہ مصنف کی لگن کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ بالکل۔ 1865 میں جب یہ فیصلہ ہوا کہ اس کتاب کو ایلسز ایڈونچرز ان ونڈرلینڈ کے نئے نام سے باقاعدہ شائع کیا جائے گا، تو اس کی عکاسی کے لیے، یعنی اس کے اندر کی تصویریں بنانے کے لیے، کیرل نے اس دور کے بہت مشہور کارٹونسٹ جان ٹینیل کی خدمات حاصل کی، جو کہ مشہور میگزین پنچ سے وابستہ تھے۔ جی ہاں، ان کا ایک بہت بڑا نام تھا۔ کتاب چھپنے کے لیے گئی، لیکن جب ابتدائی 2000 نسخے چھپ کر آئے تو ٹینیل پرنٹنگ کے معیار سے بالکل ناخوش تھے۔ وہ تصویریں اس طرح صاف نہیں چھپی تھیں جیسا وہ چاہتے تھے۔ اب ایسے موقع پر عموماً لوگ سمجھوتا کر لیتے ہیں، لیکن کیرول نے کیا کیا؟ انہوں نے پورا کا پورا پہلا ایڈیشن منسوخ کر دیا۔ ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ نئے سرے سے کتاب چھپوانے کا تمام خرچہ، جو کہ اس زمانے کے حساب سے تقریباً 600 پاؤنڈز بنتا تھا، کیرول نے اپنی جیب سے ادا کیا۔ آج کے دور میں بھی یہ ایک بڑی رقم ہے، تو ذرا سوچئے اس دور میں یہ کتنی بڑی قربانی ہوگی۔ بالکل، اور یہیں سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تخلیق کے معاملے میں کس قدر سنجیدہ تھے۔ ایک ریاضی دان ہونے کے ناطے وہ ہر چیز میں کمال اور درست کی جاتے تھے، اور وہ اپنی اس کہانی کو کسی بھی طرح کم معیار پر پیش کرنے کو تیار نہیں تھے۔ صحیح۔ ان کی یہ ضد اور لگن کام آئی، کیونکہ جب کتاب آخر کار 1865 کے آخر میں مارکیٹ میں پہنچی تو یہ کوئی عام کامیابی نہیں تھی، یہ راتوں رات ایک تہلکہ خیز کامیابی بن گئی۔ اور حیران انگیز بات یہ تھی کہ صرف بچے ہی نہیں بلکہ بالغ افراد بھی اسے بے حد شوق سے پڑھنے لگے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب ہم اس ونڈرلینڈ کے اصل رازوں کو کھولنا شروع کرتے ہیں۔ مطلب اگر ہم کہانی کے اندر جھانکیں اور اسے ذرا تجزیاتی نظر سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری کہانی کے دوران ایلس کے سائز میں
حیرت انگیز طور پر 12 مرتبہ تبدیلی آتی ہے۔ ہاں، 12 مرتبہ۔ ایک موقع پر وہ کچھ کھاتی ہے اور اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ وائٹ ریبٹ کے پورے گھر میں پھنس کر رہ جاتی ہے، اس کے ہاتھ کھڑکیوں سے باہر نکل آتے ہیں۔ بالکل۔ پھر وہ کچھ پیتی ہے اور اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے کہ اپنے ہی روئے ہوئے آنسوؤں کے تالاب میں تیرنے لگتی ہے۔ کبھی اس کی گردن اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ ایک کبوتر اسے سانپ سمجھ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ بظاہر یہ سب پڑھنے میں بڑا مذاق خیز لگتا ہے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بہت گہرا اور سنجیدہ مطلب چھپا ہوا ہے۔ جی، اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو سائز کا یہ بار بار بدلنا دراصل انسانی زندگی کے ایک بہت اہم دور کی علامت ہے۔ یہ بچوں کے بلوغت کی طرف قدم رکھنے یعنی پیوبرٹی کے دور کی بے چینی کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ کورس ہیرو کے تجزیے میں اس بات کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ جب بچے جسمانی طور پر بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان میں تبدیلیاں اتنی تیزی سے آتی ہیں کہ انہیں لگتا ہے جیسے ان کا اپنے ہی جسم پر کوئی کنٹرول نہیں رہا۔ وہ خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ بالکل، ایک لمحے انہیں لگتا ہے کہ وہ بڑوں کی طرح سمجھدار ہو گئے ہیں اور اگلے ہی لمحے انہیں احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ کیرل نے اس بلوغت کی الجھن کو ان جسمانی تبدیلیوں کے ذریعے پیش کیا ہے۔ کہانی میں ایک کردار ہے کیٹرپلر، جو ایک مشروم پر بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ ایلس کو مشورہ دیتا ہے کہ مشروم کا ایک حصہ کھاؤ گی تو بڑی ہو جاؤ گی اور دوسرا حصہ کھاؤ گی تو چھوٹی ہو جاؤ گی۔ اچھا، ہاں، یہ دراصل اسی کھوئے ہوئے کنٹرول کو واپس حاصل کرنے کی اور اپنے جسم میں توازن پیدا کرنے کی ایک علامتی کوشش ہے۔ یہ بلوغت والا پہلو تو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مصنف نے صرف جسمانی تبدیلیوں پر بات نہیں کی، بلکہ کہانی میں اپنے دور کی علمی اور معاشرتی تبدیلیوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ چارلز ڈاٹسن ایک ریاضی دان تھے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 19ویں صدی کے وسط میں ریاضی کے میدان میں بہت سی نئی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ نئے تصورات پیش کیے جا رہے تھے، جیسے نان یوکلیڈیل جیومیٹری اور الجبرا کے کچھ نئے اصول، جنہیں وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ بالکل۔ نان یوکلیڈین جیومیٹری میں یہ کہا جا رہا تھا کہ لکیریں مڑ بھی سکتی ہیں اور پرانے اصول ٹوٹ بھی سکتے ہیں۔ ڈاٹسن کو یہ سب بالکل بے معنی اور غیر منطقی لگتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان نئے تصورات کا اپنی کہانی میں خوب مذاق اڑایا۔ جیسے وہ میڈ ہیٹر کی چائے کی پارٹی۔ جی ہاں، وہاں وقت ہمیشہ کے لیے 6 بجے پر رک گیا ہے، اور وہ لوگ گول میز کے گرد بس گھومتے جا رہے ہیں، یا پھر وہ پہیلیاں جن کا سرے سے کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ یہ سب دراصل اس دور کی نئی ریاضی کی پیچیدگیوں پر ایک زبردست طنز تھا۔ بالکل ٹھیک کہا، اور یہ طنز صرف ریاضی تک محدود نہیں تھا، اس کا نشانہ اس وقت کا سخت گیر وکٹورین معاشرہ بھی تھا۔ اس پہلو کو سمجھنے کے لیے ہمیں مصنف کی ذاتی زندگی کی طرف دیکھنا ہوگا۔ صحیح۔ چارلز ڈاجسن کو بچپن سے ہی ہکلانے یعنی بولنے میں دشواری کی بیماری تھی، جس کی وجہ سے انہیں نئے لوگوں سے بات چیت کرنے میں مشکل پیش آتی تھی۔ اب اگر ہم ونڈرلینڈ پر غور کریں تو ایلس جب بھی جانوروں سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اسے شدید بدتمیزی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی اس کی بات کا سیدھا جواب نہیں دیتا۔ بالکل، ہر کوئی غیر منطقی رویہ اپناتا ہے اور اسے بلا وجہ احکامات دیتا ہے۔ یہ چیز دراصل ڈاجسن کی اپنی سماجی تنہائی کا عکس ہے۔ 19ویں صدی کا وہ معاشرہ ایسا تھا جہاں ملنے جلنے کے اصول اتنے سخت اور اتنے رسمی تھے کہ انسان گھٹن محسوس کرتا تھا۔ ونڈرلینڈ کے جانوروں کا ایلس کے ساتھ رویہ دراصل انہی بے معنی سماجی پابندیوں پر ایک گہری چوٹ ہے۔ یہ سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مصنف کس طرح اپنی ذاتی الجھنوں کو ایک تخیلاتی کہانی کے پردے میں چھپا سکتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور پہلو کی طرف آتے ہیں جس کے بارے میں ہم میں سے اکثر لوگ شاید غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ کیا؟ جب بھی ہم ایلس ان ونڈرلینڈ کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں فوراً ایک خاص قسم کی لڑکی کا تصور ابھرتا ہے، سنہرے بال، نیلا لباس اور اس کے اوپر ایک سفید رنگ کا ایپرن۔ لیکن ذرائع سے ہمیں ایک بہت ہی حیران کن حقیقت پتہ چلتی ہے۔ جی؟ جس حقیقی لڑکی کے لیے یہ کہانی لکھی گئی تھی، یعنی ایلس لیڈل، وہ ظاہری شکل و صورت میں اس کتابوں اور فلموں والی ایلس سے بالکل مختلف تھی۔ اس کے بال سیاہ تھے اور اس نے انہیں چھوٹا کٹوایا ہوا تھا۔ تو پھر یہ سنہرے بالوں والی ایلس کہاں سے آئی؟ دراصل جان ٹینیل نے جب کتاب کے لیے تصویریں بنانا شروع کیں
تو انہوں نے حقیقی ایلس کو ماڈل نہیں بنایا بلکہ پنچ میگزین کی تصویروں میں موجود ایک عام درمیانے طبقے کی لڑکی کے ماڈل کو بنیاد بنا کر یہ کردار تخلیق کیا۔ یہ کتابی دنیا اور حقیقی دنیا کا ایک بہت بڑا فرق ہے، اور اگر ہم حقیقی ایلس لیڈیل کی زندگی پر نظر ڈالیں تو وہ بھی کسی حیرت انگیز اور کچھ حد تک افسردہ کہانی سے کم نہیں تھی۔ بایوگرافی کے ذرائع سے ہمیں اس کی زندگی کے کئی اہم پہلو ملتے ہیں۔ جب ایلس بڑی ہوئی تو کرائسٹ چرچ کالج کے دور میں اس کی ملاقات ملکہ وکٹوریہ کے سب سے چھوٹے بیٹے پرنس لیوپولڈ سے ہوئی۔ ان دونوں کی ملاقاتیں محبت میں بدل گئیں اور یہ سب کچھ بالکل کسی پریوں کی کہانی کی طرح محسوس ہونے لگا۔ لیکن پھر حقیقت آڑے آ گئی۔ بالکل، حقیقت کی دنیا ونڈرلینڈ سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ ملکہ وکٹوریہ نے اس رشتے کی سخت مخالفت کی۔ ان کے نزدیک شاہی خاندان کے شہزادے کی شادی کسی عام لڑکی سے نہیں ہو سکتی تھی۔ اس سماجی دباؤ کی وجہ سے ان دونوں کے راستے ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے۔ یہ تو واقعی ایک دل توڑ دینے والا واقعہ ہے۔ اس کے بعد ایلس کی زندگی نے کیا رخ اختیار کیا؟ ظاہری بات ہے کہ زندگی گزارنا آسان تو نہیں رہا ہوگا۔ جی ہاں، جب ایلس 28 سال کی ہوئی تو اس نے ریجنلڈ ہارگریوز نامی ایک شخص سے شادی کر لی جو کہ ایک دولت مند کرکٹر تھا۔ لیکن پرنس لیوپولڈ کی کہانی میں ایک عجیب سا موڑ بعد میں بھی آیا۔ پرنس لیوپولڈ نے جب شادی کی تو اس نے اپنی ایک بیٹی کا نام ایلس رکھا۔ کیا بات ہے! اور اس کے جواب میں ایلس نے بھی جب ایک بیٹے کو جنم دیا تو اس کا نام لیوپولڈ رکھا، اور حیرت انگیز طور پہ پرنس لیوپولڈ کو اس بچے کا گاڈ فادر بھی بنایا۔ لیکن بدقسمتی سے ایلس کی زندگی میں المیوں کا سلسلہ یہیں نہیں رکا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اس کے 2 بیٹے مارے گئے، پھر اس کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، جس کے بعد ایلس کو شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اسی مالی مشکل کی وجہ سے اسے ایک ایسا فیصلہ کرنا پڑا جو یقیناً اس کے لیے جذباتی طور پر بہت تکلیف دے رہا ہوگا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 1928 میں پیسوں کی اشد ضرورت کے تحت ایلس نے وہ اصل ہاتھ سے لکھا ہوا مسودہ فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ جی، جو کیرول نے اسے بچپن میں دیا تھا۔ جی، اس نے اسے سوتھبیز کی مشہور نیلامی میں پیش کیا، جہاں ایک امریکی ڈیلر نے اسے 15,400 پاؤنڈز میں خرید لیا۔ اگر ہم آج کے معاشی حالات کے حساب سے دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی خطیر رقم بنتی ہے۔ بالکل۔ خوش قسمتی سے بعد میں 1948 میں کچھ امریکی مخیر حضرات نے چندہ جمع کر کے یہ مسودہ خریدا اور اسے برطانیہ کو تحفے کے طور پر واپس کر دیا، اور آج یہ برٹش میوزیم میں محفوظ ہے۔ یہ تاریخ کا ایک بہت ہی دلچسپ چکر ہے، اور یہیں سے اس کتاب اور اس کہانی کے ثقافتی اثرات اور عالمی میراث کی طرف بات نکلتی ہے، کیونکہ اس کہانی نے صرف ایلس لیڈیل کی زندگی کو ہی متاثر نہیں کیا بلکہ پوری دنیا پر اپنے گہرے نقوش چھوڑے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ایک گرمیوں کی دوپہر میں ایک چھوٹی سی کشتی کے سفر سے شروع ہونے والی اس تفریحی کہانی نے ادب، معاشرے اور ثقافت کی دنیا میں ایسا کیا مقام حاصل کر لیا کہ ہم آج بھی اس پر بات کر رہے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا سب سے اہم اثر اگر کسی چیز پر پڑا تو وہ بچوں کا ادب تھا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب نے بچوں کے ادب میں ایک مکمل انقلاب برپا کر دیا۔ ایلس کی کہانی سے پہلے کا دور اگر ہم دیکھیں تو بچوں کے لیے جو بھی کتابیں لکھی جاتی تھیں ان کا بنیادی مقصد بچوں کو اخلاقیات اور تمیز سکھانا ہوتا تھا، یعنی وہ ڈیڈیکٹسزم والا دور۔ بالکل۔ ان کتابوں میں کہانیاں کم اور نصیحتیں زیادہ ہوتی تھیں۔ بچوں کو ڈرایا جاتا تھا کہ اگر تم نے بڑوں کی بات نہ مانی تو تمہارے ساتھ کوئی بہت برا حادثہ پیش آ جائے گا۔ لیکن لوئس کیرول نے ایلس لکھ کر اس بوسیدہ روایت کو مکمل طور پر توڑ دیا۔ انہوں نے نانسنس لٹریچر یعنی غیر منطقی ادب کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد صرف تفریح فراہم کرنا تھا۔ جی، اور ان کے تخیل کو اڑان دینا تھا۔ ایلس کوئی ایسی بچی نہیں تھی جو ڈر کر ہر بات مان لے، بلکہ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جو ونڈرلینڈ کے بڑوں کی غلطیوں پر سوال اٹھاتی تھی، اور یہی اس کتاب کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ کیسے مختلف ادوار میں مختلف نسلوں نے اس کہانی کو بالکل مختلف طریقوں سے اپنایا۔ مثال کے طور پر 1951 کا سال بہت اہم ہے جب والٹ ڈزنی نے ایلس کی کہانی پر ایک اینیمیٹڈ فلم بنائی۔ اس فلم میں ایلس کے اس روایتی تاثر یعنی سنہرے بال اور نیلے لباس کو ہمیشہ کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں نقش کر دیا۔ بالکل،
آج بھی آنکھوں کے سامنے وہی ڈزنی والی لڑکی آ جاتی ہے۔ پھر وقت آگے بڑھا اور 1970 کی دہائی آ گئی۔ جب یہ فلم دوبارہ سنیما گھروں میں ریلیز ہوئی تو اس دور کے کالج کے طلباء نے اس کے خوابناک مناظر کو ڈرگز اور منشیات کے کلچر سے جوڑ دیا۔ ان کے نزدیک مشروم کھانا اور دنیا کا اچانک رنگین ہو جانا دراصل ڈرگز کے تجربات کی عکاسی تھا، حالانکہ کیرول کے دور میں اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ یہ تو اس کہانی کی طاقت ہے کہ یہ ایک کھلے کینوس کی طرح ہے جس پر ہر دور کے لوگ اپنے جذبات کا رنگ چڑھاتے ہیں، اور اس کے اثرات صرف مغرب تک محدود نہیں رہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب یہ کہانی جاپان پہنچی تو وہاں اس نے ایک بالکل ہی نیا روپ اختیار کر لیا۔ اچھا؟ ہاں، جاپانی ثقافت میں ایلس کو ایک باغی لڑکی کے طور پر دیکھا گیا جو سماج کے بنائے ہوئے اصولوں پر نہیں چلتی۔ اس تصور نے وہاں کی نوجوان نسل کی ثقافت اور خاص طور پر جو ان کی مشہور لولیتا فیشن انڈسٹری ہے اس کو بے حد متاثر کیا۔ آج یہ حالت ہے کہ یہ کتاب دنیا کی 174 زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ کمال ہے۔ اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ اپنی اشاعت کے پہلے دن سے لے کر آج تک یہ کبھی بھی آؤٹ آف پرنٹ نہیں ہوئی۔ پچھلے 150 سال سے زیادہ عرصے میں کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا جب یہ کتاب چھپنا بند ہوئی ہو۔ ان تمام حقائق کو جاننے کے بعد اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، آخر یہ کہانی جس میں اتنی بے تکی باتیں ہیں وہ ہمیں بنیادی طور پر سکھاتی کیا ہے؟ میری نظر میں ایلس کا یہ عجیب و غریب سفر ہمیں ایک بہت بڑا پیغام دیتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ جب دنیا کے اصول بے معنی اور غیر منطقی لگنے لگیں یا آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کی بات نہ سمجھ رہے ہوں تو انسان کو خود پر انحصار کرنا سیکھنا پڑتا ہے۔ ایلس ونڈرلینڈ میں ڈرتی بھی ہے، روتی بھی ہے، لیکن وہ ہار نہیں مانتی۔ وہ اپنے فیصلے خود کرنا سیکھتی ہے اور بالغوں کے اس احمقانہ نظام کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ کہانی کے آخر میں جب وہ ملکہ کے دربار میں ہوتی ہے تو ایلس بے خوف ہو کر آواز بلند کہتی ہے کہ تم سب کی کوئی اوقات نہیں، تم لوگ تو صرف تاش کے پتوں کا ایک ڈھیر ہو، اور اسی وقت وہ جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ انسان کی اپنے اندر کی طاقت کو پہچاننے کی کہانی ہے۔ کیا زبردست پیغام ہے۔ اور اگر ہم آج کی بات کریں تو ذرا غور کریں، معلومات کے اس تیز ترین دور میں ہم سب بھی ایک طرح کے ونڈرلینڈ میں ہی رہتے ہیں۔ روزانہ ہمیں ایسی نئی اور غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کا کوئی بظاہر منطقی جواز نظر نہیں آتا۔ بالکل صحیح کہا۔ ٹیکنالوجی کی تبدیلیاں، سماجی رویوں کا بدلنا، یہ سب ہمیں اکثر اسی طرح حیران کرتے ہیں جیسے ایلس ونڈرلینڈ کے کرداروں سے مل کر ہوتی تھیں۔ ہمیں بھی اپنا راستہ خود بنانا پڑتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر یہاں ایک بہت دلچسپ سوال ابھرتا ہے جو شاید ہم سب کو سوچنے پہ مجبور کر دے گا۔ اگر ایلس کا سفر ایک بچے کی بالغوں کے بے معنی اصولوں کے خلاف جدوجہد کو ظاہر کرتا ہے تو ونڈرلینڈ کے بالغ کرداروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جیسے وہ میڈ ہیٹر جو ہمیشہ کے لیے چائے کی میز پر ایک ہی وقت میں قید ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری اس حقیقی دنیا میں بھی ہم بالغ افراد دراصل ایسے ہی الجھے ہوئے بچے ہیں جو ہر روز صرف یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اصولوں کو سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہم سب اپنی ہی بنائی ہوئی بے معنی پابندیوں اور لامتناہی چکروں میں ہمیشہ کے لیے قید ہیں؟ اچھا، یہ چاہیے ایلس ان ونڈرلینڈ۔ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ بچوں کے لیے لکھنا کتنا مزے کا کام ہے، اور اگر اس کو کام نہ سمجھا جائے تو یہ اور بھی مزے کا ہے۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے اور دوسروں کے بچوں کا خیال رکھیے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔